عنوان عورت کا اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلنا اور زیب و زینت کر کے نکلنا کیسا ہے۔ اور آج کی گفتگو سن کر تمام حضرات، اگر کوئی خاوند ہے تو اپنی بیوی، اور اگر کوئی باپ ہے تو اپنی بیٹی، اگر کوئی بھائی ہے تو اپنی بہن، اگر وہ گھر میں یہ اعمال کرتی ہیں تو خدا را انہیں جا کر یہ منع کریں تاکہ کل بروز محشر آپ تمام حضرات شرمندگی سے بچ سکیں۔ حضرت ابو موسیٰ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو عین زانیۃ والمرأۃ اذا استارت فمرت بالمجلس کذا و کذا یعنی زانیہ او کما قال۔ حضور نے فرمایا ہر آنکھ جو غیر محرم کو دیکھتی ہے زناکار ہے، اور عورت جب خوشبو لگاتی ہے پھر مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو پھر حضور نے فرمایا وہ زنا کی دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کا خوشبو لگانا شرعی طور پر منع ہے، یہ ذرا آپ اس پر توجہ ضرور دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک عورت گزری، اس سے بڑی تیز سی خوشبو پھیل رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدائے زبردست کی کنیز کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی مسجد جا رہی ہوں۔ فرمایا اس طرح خوشبو لگا کر مسجد جا رہی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا واپس لوٹ جا اور اس خوشبو کو دھو کر صاف کر۔ فرمایا کہ لا یقبل اللہ من امرات صلاۃ خرجت الی المسجد وریحھا تصف حتی ترجع فتغس۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو مسجد کو اس حال میں جائے کہ اس سے خوشبو پھیل رہی ہو۔ اس کو واپس بھیج دیا گیا کہ واپس چلی جا، خوشبو دھو کر آ۔ اور جیسے اگر عورت کے جو ماہواری کے دن ہیں، حیض جب آتا ہے عورت کو، تو جیسے عورت عبادت نہیں کر سکتی، اسی طرح خوشبو کے بارے میں حکم ہے کہ جب تک وہ خوشبو عورت کے بدن سے زائل نہ ہو جائے اس وقت وہ گھر سے نہ نکلے۔ اتنا سخت حکم ہے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی خوشبو لگا کر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، قبیلہ مزینہ کی ایک عورت اندر آئی جو اپنی زیب و زینت کے ساتھ فخر سے مسجد میں چل رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انھوا نساءکم ان لبس الزینۃ والتبختر فی المسجد فإن بنی اسرائیل لم یلعنوا حتی لبس نساؤہم الزینۃ وتبختروا فی المسجد۔ لوگوں اپنی عورتوں کو مزین لباس پہننے سے منع کرو، ایسا لباس کہ جس سے جسم کی شناخت ہو رہی ہو۔ آپ گھر میں دیکھتے ہیں اگر آپ کی بیٹی، بیوی یا والدہ علم کی کمی کے باعث اگر ایسا لباس پہنے تو آپ منع کریں، ورنہ بروز محشر آپ سے سوال ہوگا۔ اور یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا جو مسجد میں متکبرانہ چلنا شروع کر دے اس کا بھی منع کرو عورتوں کو۔ پھر فرمایا کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اس وقت تک لعنتی نہیں بنے تھے جب تک ان کی عورتوں نے مزین لباس نہیں پہنا تھا۔ جب ان کی عورتیں وقت کے نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ محدود پیمانے پر رہتی تھی تو ٹھیک تھا۔ جب ان کی عورتوں نے اپنے جسم کی نمائش اور اپنے مزین لباس زیب تن کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنتی بنا دیا تھا اور پھر ان پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ سامعین محترم، پھر فرمایا کہ
اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، جو عورتیں ہیں اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، زیب و زینت سے بچیں۔ فرمایا جو چیز خود ظاہر ہو رہی ہے اس کا حرج نہیں ہے، جیسے ہاتھ ہے، یہ چہرہ ہے، پاؤں ہیں، یہ تین چیزیں سامنے ہوں، اس کے بعد ہر چیز عورت کی شرمگاہ میں داخل ہے۔ اگر یہ کان بھی عورت کا نظر آ رہا ہے تو اس کا پردہ زائل ہو رہا ہے۔ عورت اگر چہرہ اس کا سامنے، ہاتھ پاؤں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد عورت کا پورا بدن جو ہے یہ ستر ہے، اس کو چھپانا بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ جب عورتیں اپنے دوپٹہ رکھیں تو اپنے گریبانوں پر دوپٹہ ڈال کے رکھیں تاکہ کسی غیر محرم کی نظر ان پر نہ پڑ سکے۔ سامعین محترم، مسجد میں عورتیں آیا کرتی تھی، تبھی تو حضور نے فرمایا کہ متکبرانہ مسجدوں میں چلتی ہیں، انہیں منع کرو۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے منع فرما دیا۔ دور پر فتن ہے، جس دور میں عورت محفوظ نہیں ہے، بازار میں اپنے جسم کی زینت کر رہی ہوتی ہے اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہے، اس دور میں مسجدوں میں بھی عورت ویسے محفوظ نہیں ہے۔ اگر تو ایک سیپریٹ جگہ ہے، ان کا سیپریٹ رستہ ہے اور ان کا واش روم اور مسجد الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہے، ایک حد تک گنجائش ہے، ایک حد تک۔ لیکن اسی طرح کہ بس آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں، یہ اجازت اس دور میں اس پر جمہور اس کا اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے اپنی عورتوں پر آپ کنٹرول خود کریں کہ وہ بازاروں کی زینت نہ بنیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص رستے میں ایک عورت کو روک لیتا تھا، آپ نے منع فرمایا تھا، وہ روک کر اس کو کہتا تھا مجھ سے نکاح کر لے، میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور خواہشات کا اظہار کرتا تو اس عورت نے ایک جملہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیری ہر خواہش پر عمل کر لوں گی، مسجد نبوی میں چلا جاؤ، عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھ 40 دن 40 دن عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھ، تیری ہر خواہش کو پوری کر دوں گا۔ 40 دن اس شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب 40 دن جب پورے ہوئے، وہ بندہ گلی سے گزر رہا ہے، اس کی نظر ہے کہ زمین سے اٹھتی نہیں ہے، اللہ نے اس میں حیا پیدا کر دی۔ اس عورت نے بلا کر کے کہا میرے چہرے کی طرف دیکھنے والے، طرح طرح کی خواہشات کرنے والے، آج میری طرف مڑ کے نہیں دیکھتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جس در کا تو نے پتہ بتایا ہے، اس عمر کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب میری لو اللہ کی بارگاہ میں لگ چکی ہے۔ سامعین محترم، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی والد ہے تو اس سے بیٹی کا سوال ہوگا کہ حیا کا درس نہیں دیا، بھائی سے بہن کا سوال ہوگا، اور مرد سے شوہر سے اس کی بیوی کا سوال ہوگا، تو اور بیٹے سے اس کی والدہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اگر کل بروز معاشر کی شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، یہ مت کہا کریں کہ بیٹی ہماری لاڈلی ہے اور یہ تو اسی طرح رہتی ہے اور یہ خود بازار میں چلی جاتی ہے، خود شاپنگ کر لیتی ہے، ایسا نہ کہیں۔ خدا را اپنی بھی آخرت سنواریں اور اپنے اولاد کی بھی آخرت سنواریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔